کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری حاصل نہیں کی؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حاصل نہیں کی؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کا لقب عطا نہیں فرمایا؟ برادران محترم اور سامعین ذی وقار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بہت کم کیا جاتا ہے۔ تاجران خون حسین کہ جن کی روٹی روزی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی تجارت سے وابستہ ہے، وہ بھی امام مظلوم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کم کرتے ہیں، اور برادران اہل سنت کے حب اہل بیت جن کے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کم کرتے ہیں۔ تاجران خون حسین کی تو مجبوری ہے کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے کہ اس سے ان کی روٹی روزی وابستہ نہیں، لیکن وہ اہل سنت جن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے عقیدے اور ایمان کا جز ہے، ان کو تو چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے اس نواسے سے بے تحاشا محبت کرنے والے بنیں، بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی سوغات منتقل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اپنے بازوؤں پر جب وہ چھوٹے تھے، تو دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو حضرت حسن سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اب میری یہ بات غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے والے بنو اور اس محبت کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچانے والے بنو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی وہ فضیلت ہے جو امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے فضائل اور خصوصیات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہوں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب نہ ہوں، لیکن ہائے افسوس کہ مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے اس مظلوم صحابی اور مظلوم نواسے کا ذکر ہی بھول گئے۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری حاصل نہیں کی؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حاصل نہیں کی؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کا لقب عطا نہیں فرمایا؟ تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، اور پھر بھی
اہل سنت کے ہاں بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم کم ہی سننے میں آتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں کم از کم جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، وہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کے فضائل اور شمائل، آپ کے عادات اور خصائل، آپ کے کمالات اور آپ کی خصوصیات کو بھی تو بیان کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے کہ آپ کو خوشخبری دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جلدی سے صحابہ کرام کے درمیان سے گزرے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام خود بھی حیران رہ گئے کہ ایسا چاند جیسا بیٹا کہ جس کی آنکھیں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں جیسی اور جس کا چہرہ والضحیٰ کا عکس لیے ہوئے تھا اور جس کے وجود پر حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ما سمیتموہ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی چونکہ جنگجو اور بہادر تھے تو انہوں نے کہا اس کا نام ہم نے حرب رکھا ہے، یہ جنگجو بنے گا، بہادر بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہوگا۔ اور اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اس وقت بھی آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ان کا نام ہم نے حرب رکھا ہے، جنگجو اور بہادر۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل ہوا حسین، نہیں اس کا نام حسین ہوگا۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے دو نام لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے تھے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پہلے یہ دو نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ تو یوں یہ اعزاز اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پہلی خوراک جو ان کے بدن مبارک میں داخل ہوئی وہ کائنات کی سب سے مبارک خوراک اور غذا تھی، اور وہ تھی نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن۔ نبی کا لعاب دہن کھاری کنویں میں گرا تو وہ میٹھے ہو گئے، اگر گہرے کنویں میں گرا تو اس کا پانی منڈیر کو چھونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جہاں شامل ہوتا گیا اس کی برکتیں اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے چلے گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گڑتی جو دی کھجور چبا کر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک منہ سے چبا کر دی۔ تو نبوت کا لعاب دہن اور نبوت کی گڑتی آپ کے مبارک پیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں بزرگ سے اپنے بیٹے کے لیے تحنیک کروائی ہے، گڑتی لی ہے اور گٹی دلوائی ہے۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے جب دنیا میں اس کے آنے کا وقت ہو رہا تھا تو ہم نے اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب سے گٹی تیار کروائی کہ ہم اپنے بچے کو یہ دیں گے۔ اسی طرح اور لوگ ہیں کہ کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی نیک عورت ہو، اس کی گٹی دلوانا لوگ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو کسی بزرگ کی اگر گٹی مل جائے آپ کے بیٹے کو تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جس کے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے سردار کی گٹی داخل ہوئی اس حسن کی شان کے کیا کہنے۔ اور صرف گٹی داخل نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا اور سر منڈوا کر پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی بھی بکرے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مراحل خود طے کیے، اور اس کے بعد
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبتیں اور انعامات اور اعزازات اور شفقتیں حاصل ہوئیں۔ وہ کیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نانا بے اولاد ہو یا اولاد بچپن میں فوت ہو گئی ہو تو پھر نواسے کتنے اچھے لگتے ہیں، اور نواسے بھی اگر پھول جیسے ہوں، نواسے بھی اگر چاند جیسے ہوں تو کس کو اچھے نہیں لگتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نواسے تھے جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے۔ تو آپ علیہ السلام ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے قرار دیا، اور پھر شفقتوں اور محبتوں کا یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے لیا مسجد سے اور بازار سے گھوم کر پھر دوبارہ مسجد آئے اور پوچھنے لگے این لکا، این لکا، وہ منا کہاں ہے، منا کہاں ہے؟ تو اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو چومنے لگے۔ تو ایک صاحب اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لی عشرۃ ابناء، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور آدمی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما، ان کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور ان کو سونگھتے رہے۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا تو بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، میں نے آج تک ایک مرتبہ اس کو نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے اگر رحمت کو کھینچ لیا ہے فما ذنبی، تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے اور سونگھتے تھے۔ چومتا تو ہر کوئی ہے، سونگھتے کس لیے تھے کہ آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں اور پھولوں کو سونگھا ہی جاتا ہے۔ تو جس طرح پھولوں سے خوشبو آتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشبو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود بامسعود سے آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، گلے بھی لگاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ عاتقہ، رسول پاک علیہ السلام کے کندھے مبارک پر ہیں، اور وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ، اور ان کا لعاب تھوک جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کے اوپر گر رہا ہے۔ مقصد ہے کہ ہمارا بچہ اگر اس کی تھوک نکلتی ہے تو گلی میں گرتی ہے، گھر میں گرتی ہے، کسی دیوار پہ گرتی ہے، کسی فرش پہ گرتی ہے۔ قربان جائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کہ ان کا لعاب بھی، ان کی تھوک بھی گرتی ہے تو نبوت کے مقدس سینے کے اوپر گرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھاتے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہر نانا اپنے بچوں کو کندھے پر ہی بٹھاتا ہے۔ جی بالکل ہر نانا بٹھاتا ہے، لیکن سینے سینے میں فرق ہوتا ہے نا۔ آپ کندھے پہ بٹھاتے ہیں، آپ کے بیٹے کے پاؤں آپ کے سینے کو لگتے ہیں، آپ کے سینے میں بلغم ہوتی ہے، آپ کے سینے میں لوگوں کا کینہ ہے، آپ کے سینے میں لوگوں کا بغض ہے، آپ کے سینے میں حسد ہے، آپ کے سینے میں مال کی محبت ہے، آپ کے سینے میں عہدے جاہ منصب کی طلب ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اس مبارک سینے سے لگتے تھے جس میں اللہ کا قرآن تھا، جس میں اللہ کا قرآن تھا۔ اس نبوت والے سینے کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پیر لگتے تھے۔ اس لیے فرق ہے سینے اور سینے کے اندر، فرق ہے کندھے کے اوپر بٹھانے میں کہ آپ بھی بٹھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن اور حسین کو بٹھایا۔
ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے تھے، آپ نے حضرت عمر نے گلی میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس پر حضرت عمر نے بھی ساختہ کہا نعم المرکب مرکبکما، کہ تمہاری دونوں کی سواری کتنی بہترین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، عمر سوار بھی بہترین ہیں، سوار بھی بہترین ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، اور اٹھاتے ہی انہوں نے پیشاب کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بچے کو کیا معلوم ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس پر صحابہ کرام دوڑے اور انہوں نے آپ سے حضرت حسن کو لینا چاہا، تو آپ نے فرمایا لا تزرموا علی ابنی، میرے بیٹے کا پیشاب نہ روکو، اس کو کرنے دو۔ اور حضرت حسن نے تسلی سے پیشاب کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پانی منگوا کے اسے دھو لیا، لیکن اپنے بیٹے کو فوراً اتار کر سائڈ پر نہیں کیا۔ تو یہ کیسے مقدس لوگ تھے کہ جو نبوت کے سینے پر کھیلتے تھے، جن کو کھیلنے کے لیے نبوت کا سینہ عطا کیا۔ اور سواری کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، بچوں کے لیے واکر لاتے ہیں، اور بچوں کے لیے مختلف جھولے لاتے ہیں کہ اس پر تم جھولا لینے والے بنو۔ کیا شان ہے حضرت حسن اور حسین کی کہ اللہ نے نبوت کے کندھے اور کائنات کے سردار کے کندھے ان کے کھلونے بنا دیے، ان کے جھولے بنا دیے کہ اس کے اوپر تم جھولتے رہو اور کھیلتے رہو۔ تو یہ مقام ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سجدے میں جاتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، پھر آپ جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو ایک ہاتھ ڈال کر ان کو نیچے اتارتے اور پھر سجدے سے اٹھتے۔ جب دوبارہ چلے جاتے سجدے میں تو حضرت حسن پھر دوڑ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے سے اٹھتے وقت پیار سے ان کو اٹھا دیتے۔ ایک مرتبہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سوار ہوئے تو آپ کا دل نہ چاہا کہ میں اس بچے کو نیچے اتار دوں، سجدہ کیا، لمبا ہوتا گیا۔ اب بچے کو کیا پتا کہ سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اگر مجھے اتر جانا چاہیے، بچہ ہوتا ہے، سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتی نماز کی حالت میں نہ ہو گئی ہو۔ تو اتنے میں آپ کے قدم مبارک کو ہلایا گیا تو اس میں حرکت موجود تھی۔ پھر جب بچہ خود اترا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سلام پھیرا گیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، میرا جینا چاہا کہ اس کو اتار کر سجدے سے کھڑا ہو جاؤں۔ کیسے وہ عظیم الشان لوگ تھے، کیسی عظیم ہستیاں تھیں، کیسے پیارے شہزادے تھے کہ جن کی خاطر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے لمبے کر گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گرتے پڑتے بچہ تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ پاؤں میں اڑے اور گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ چھوڑا اور جا کر آپ کو اٹھایا، یہاں آ کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور کبھی ان کو دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بینہم بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے مجھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہاں آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ایک ہے کہ محلے کے کچھ لوگ ووٹ دے کر کسی بندے کو سردار بنا لیں، اور قبیلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی کو اپنا سردار بنا لیں، اور کسی علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر کسی کو اپنا سردار قرار دے لیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن قربان جائیں کہ جب نبیوں کا سردار اپنے حسن کو سردار قرار دے رہا ہو، اصل سرداری تو اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جسے نبیوں کا سردار بھی سردار قرار دے رہا ہو۔
کہ سرداری ہو تو ایسی ہو جس پر سرداری بھی قیامت تک فخر کرتی رہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کی کوئی بات یاد ہے، کیونکہ آپ اس وقت چھوٹے تھے؟ کہا بالکل مجھے ایک بات یاد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس میں ایک مرتبہ گیا، آپ کے پاس صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اور بچہ ہونے کے ناطے مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے ایک کھجور اٹھائی اور جلدی سے منہ میں ڈال لی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کھجور کو نکال دو، ہم آل رسول صدقہ اور خیرات نہیں کھاتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بچپن سے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شفقت اور محبت بھی دی اور تعلیم اور تربیت سے بھی نوازا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے، قرآن کے، فقہ کے، حدیث کے امام بن کر نکلے اور فراست کے امام بن کر نکلے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا دھڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، اور نیچے والا دھڑ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک علیہ السلام سے ملتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا جی چاہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، ہم دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتے تھے تو حضور علیہ السلام کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی اعلیٰ ترین درجے کا ذوق دیا، اور 25 حج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل کیے، اور سواریاں ساتھ چل رہی ہوتی تھیں اور پھر بھی سوار نہیں ہوتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضرت حسن کی کسی بات پر کوئی رشک نہیں آیا سوائے اس بات کے کہ جوانی کے اندر میری عمر گزر گئی، اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے اور میں 25 حج پیدل نہ کر سکا، تو 25 حج کرنا بھی بہت بڑی بات، اور سواریوں کے ہونے کے باوجود اللہ کے احترام میں پیدل چلنا اور اجر و ثواب کو مزید بڑھانا، یہ بھی اس سے بڑھیا اور اعلیٰ بات ہے۔ اور صحابت میں اتنے اعلیٰ ترین درجے کے تھے، حدیث کی کتابوں میں لکھا اسقا اہل زمانی ہی، اپنے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سب سے بڑے کائنات کے سخی انسان تھے۔ بھائی جس آدمی نے حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی ملی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے ہاں اس نے تربیت پائی ہو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہونے کا اعزاز رکھتا ہو، ان کے دل میں مال کی محبت کہاں سے آئے گی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حسن کے پاس گیا اور کہا جی میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت حسن نے پوچھا کیوں؟ کہا جی میرے اوپر 60,000 درہم قرض ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ قرض میرے ذمہ رہا، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ جزاک اللہ، واقعتاً اللہ آل رسول کے لیے ایسی ہی نسلوں کو منتخب کرتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو منتخب کیا، 60,000 دوسرے کا قرض اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ ہے سخاوت کی انتہا۔ ایک صاحب آئے، کچھ آ کر مانگا، تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک گر بتاتا ہوں، تمہارا کام بن جائے گا۔ جاؤ مدینے کے گورنر کی بیٹی فوت ہوئی ہے، الفاظ تمہیں میں بتاتا ہوں، تم یاد کر لو، ان الفاظ سے جا کر اسے تعزیت کرو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فصاحت و بلاغت کے امام حضرت علی کے بیٹے تھے، اور خود بھی بہت فصیح و بلیغ اعلیٰ درجے کے دانشور اور پائے کے مقرر تھے، تو بہت جچے دلے خوبصورت الفاظ تعزیت والے انہوں نے یاد کروائے، اور اس نے جا کر گورنر مدینہ سے جب تعزیت کی تو بیٹی کی وفات کی وجہ سے وہ بہت پریشان بیٹھا تھا۔ جب اس نے اتنے تسلی آمیز الفاظ سنے تو اس نے اس کو کافی زیادہ انعام دیا، اور پھر کہا کہ اچھا یہ کلام تمہارا تو نہیں لگ رہا، یہ کس کا ہے، کس نے تمہیں سکھایا؟ تو اس نے سچ سچ بتایا کہ مجھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں۔ تو کہا تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے میں تمہیں اور بھی انعام دے رہا ہوں۔
تو یہ سخاوت ہے اہل بیت کی کہ اپنے پاس نہیں تو پھر بھی طریقہ بتا رہے ہیں۔ پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن کے کپڑوں کے علاوہ 2 مرتبہ گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور 3 مرتبہ آدھا سامان اپنا گھر کا خرچ کیا۔ کیا مطلب کہ 2 جوڑے ہیں تو 1 جوڑا اپنے پاس رکھا، باقی سارے جوڑے صدقہ کر دیے۔ جوتے اگر 2-4 ہیں تو باقی صدقہ کر دیے، صرف 1 جوتا اپنے پاس رکھا۔ اس طرح 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سامان اور 2 مرتبہ پورا سامان خرچ کر دیا۔ یہ وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہو، جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اور یہاں تک کہ مال جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے رہتے پھر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے میں اعلان کیا کہ لوگوں، میرے بیٹے حسن نے تمہارے لیے کچھ مال جمع کیا ہے تو تم نماز کے بعد لے لینا۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو یہ مال غریبوں کے لیے جمع کیا ہے۔ چنانچہ آدھے لوگ چلے گئے اور باقی غریب لوگ بیٹھ گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو مال جمع کرنا اس لیے کہ اپنی ضروریات اور عیاشیاں پوری کی جائیں، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مال جمع کرتے تھے تاکہ غریبوں کی ضروریات پوری کرنے والے بنیں۔ اور بہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو اور وقت کی تنابیں رک جائیں تو رک جائیں، ورنہ ان کے تذکرے اہل بیت کے کہاں ختم ہو سکتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سالانہ 1 لاکھ درہم ہدیہ آتا تھا، تحفہ آتا تھا، اور ایک مرتبہ اس تحفے کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پر تو خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں پر، تعلق داروں پر، غریبوں پر، مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ تو ان کی مشکل دیکھی کہ بھئی غریبوں کے گھر میں آٹا نہیں پہنچے گا، غریبوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو وہ پریشان ہوں گے۔ تو اس پر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے خط لکھنا چاہا کہ میں ان کو یاد دہانی کا خط لکھتا ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر چھوڑ دیا، اور اتنے میں نیند آ گئی، سوئے، اور رسول پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ ہدیہ آتا تھا 1 لاکھ درہم، وہ میں غریبوں پہ خرچ کرتا تھا، وہ نہیں آیا ہے، تو اس لیے پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پریشانی آنے پر تم نے اپنے جیسی مخلوق کو خط لکھنا چاہا، اپنے خالق کو کیسے بھول گئے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی۔ تو ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس دعا کو جو صاحب غریب ہوں، اس کا روزگار نہ چل رہا ہو، تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز رزق بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ آسمان اور زمین سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے کہ بتائی ہوئی دعا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ارشاد فرمائی ہے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اعظام سے محبت کرنے کی، صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔